دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد. ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. اب اس کے شرح سے پہلے ہم جائیں گے اس کے مشکل الفاظ. دیدار 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 ملاقات. دیدن بھی کہتے ہیں، دیدن فارسی ہے، اور یہ دیدن سے کیا ہے، دیدار دیدن سے آیا ہے، اس کے معنی ہیں ملاقات کے. اچھا، اور دیدار سے دیدن، دیدن اس کا مصدر ہے، اور پشتو والوں کے لیے کہ دیدن ہم پشتو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ملاقات. دیدن د سر پر بدالا دے چې سر ساتي خوري بوو کی دیدن میں کہ دیدار کی قیمت جو ہے وہ سر ہے. جب سر رکھو گے تو دیدار نہیں کر سکو گے، یعنی سر سے گزرو، اپنے آپ سے گزرو کہ دیدار یار نصیب ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ دیدار یار غائب، یار غائب، یار غائب، یار سفر کر دے، وہ دوست جو سفر پر گیا ہو. یا غائب ہو، ایک عرصے تک اس کا پتہ نہیں ہو کہاں ہے کہاں نہیں ہے. دانی تم جانتے ہو، چھ ذوق دارد، ذوق کے معنی یہاں سرور، لذت، کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اچانک آپ کو ایک ایسے دوست کی ملاقات نصیب ہو جائے جو عرصہ ہوئے کہیں گیا ہو، اور اس لذت کا کیا کہنا. ابری وہ بادل کہ در بیابان، جو بیابان میں برتشنئی ببارد، ایک پیاسے پر برسے. اب آپ صحرا میں ہیں، پیاسے ہیں، ایک گونٹ پانی آپ کو میسر نہیں ہے کہ ایسے میں بارش ہو جاتی ہے تو آپ کھل جاتے ہیں. تو کہتا ہے وہ دوست جو سفر پر گیا ہے، وہ اس کی ملاقات جب آپ کو نصیب ہو جائے تو یہی مزہ اس ملاقات سے ہے. یہاں پر مجھے فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بتلا دے، کوئی بتلا دے کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب یوں اچانک کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں. یعنی فراز کو بھی اس لذت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ یہ تو بہت ملاقات مزے کی چیز ہے، قسمت کی چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کہیں ایسا موقع نصیب آ جائے کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب مل جائے تو کیسی خوشی ہوگی. یہ گویا فراز نے اس شعر کی جو حالت یہ بناتا ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے. یہ اس شعر کی تشریح ہے. اس شعر میں آپ کو کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟
ابر بادل، ابر بادل، ابر. ویری گڈ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلوں. جی سر. اسی غزل کا دوسرا شعر ہے: اے بوئے آشنائی، دانستم از کجایی. اے بوئے آشنائی، دانستم از کجایی. چرا پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. بوئے آشنائی، عطر آشنائی. آپ کے نتنوں میں ایک مخصوص بو ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں، وہ آپ کے دوست کا ہے. کبھی کبھی آپ بیٹھے ہیں، اچانک وہ بو آپ کے نتنوں میں آ جاتی ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بوئے آشنائی، اے میرے آشنا بو، میں سمجھتا ہوں کہ تم کہاں سے ہو. کس کی خوشبو ہے یہ؟ کیوں؟ پیغام وصل جانان، وصل جانان، یار کی وصال کی جو پیغام ہے وہ بھی پیوند روح دارد، ایسا ہے جو روحوں کو آپس میں جوڑتی ہے. آسان بات نہیں ہے. آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، آپ کسی اور خیال میں ہے، اچانک ایک خوشبو آپ کو آتی ہے کہ یہ تو آپ کی یار کی خوشبو ہے. تو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. یہ تو میرے یار کی خوشبو ہے اور اس روحوں کو آپس میں ملانے والی خوشبو ہے. اے بوئے آشنائی، اے وہ بو جس سے میں واقف ہوں، میرے واقف خوشبو. دانستم، میں نے جان لیا، از کجائی، کہ تو کہاں کا ہے. پیغام وصل جانان، یار کی وصال کا جو پیغام ہے، پیوند روح دارد، یہ روحوں کو جوڑنے والا پیغام ہے. یہ اس میں کچھ سوال ہے تو میں حاضر ہوں. اور مشکل الفاظ کی معنی مشکل الفاظ کی معنی بہت اس کے اوپر ہی ڈپینڈ ہے. کیا لکھوں؟ مشکل الفاظ کی معنی. مشکل الفاظ تو اس میں مجھے تو دکھا ہی نہیں دیتی. بو، خوشبو. آشنائی، آشنا. دانستم، میں سمجھ گیا. دانستم. از کجائی، کہاں سے ہو. یہ خوشبو جو میرے نتنوں میں آ گئی ہے، یہ تو ایک واقف خوشبو ہے. میں سنتا رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے. پیغام وصل جانان، مجھے یاد کی بو آ گئی ہے تو یہ پیغام ہے وصال کا. پیغام وصل جانان، وصل، وصال، جانان، جان، پیوند روح، روحوں کو آپس میں ملانے والا. اب یہ پیغام جو مجھے یار کی خوشبو آ گئی ہے، گویا ایک پیغام ہے کہ جلد اس سے میری ملاقات ہونے والی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کو توہمات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب آپ کی ایک آنکھ پڑکتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھی خبر آنے والی ہے.
دوسری آنکھ پڑکتی ہے کہتے ہیں کہ بری خبر آنے والی ہے، اس لیے اس کو یار کی خوشبو جو آ گئی ہے تو مراد یہ ہے کہ اس سے یار سے ملاقات ہونے والی ہے، جی امید رکھیں، سوال ہے تو میں حاضر. بنوی صاحب، ہاں بنوی صاحب جاؤں آگے؟ نہیں اس سبق میں آگے. اچھا جی میں نے کہا آگے جاتے ہیں آگے خراب ہو جائے. اچھا اب سودائے عشق پختن اکلم نمی پسندد. سودائے عشق پختن اکلم نمی پسندد، فرمان عقل بردن عشقم نمی گوارد. سودائے عشق پختن، عشق کا فرمان ماننا، یہ سودائے عشق. سودائے عشق یعنی جو کچھ عقل کہے، پختن ماننا، عقلم نمی پسندد میرا عقل پسند نہیں کرتا. سودائے عشق پختن، عشق جو مجھے کہتا ہے وہ میں مانوں، میرے عقل کو اعتراض ہے، اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے تم اس کی بات ہے. فرمان عقل بردن، لیکن عقل کا حکم مانا فرمان، عقل حکم عقل کا مانا عشقم نمی گوارد، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے. یعنی یہاں پر وہی تنازع ہے کہ ایک عشق یہ کہتا ہے اور عقل یہ کہتا ہے. عقل کی بات مانوں تو عشق ناراض، عشق کی بات مانوں تو عقل مان نہیں. اچھا اب یہاں پر اسی شعر کے حوالے سے اقبال نے بڑی معقول بات کی ہے، اچھی بات کی ہے عشق اور عقل کے حوالے سے. اقبال کہتا ہے کہ یہ سارا صاف کروں یا نہیں ہوتی؟ علامہ اقبال کہتا ہے عقل ہم عشق است و از ذوق نگاه بیگانه نیست. عقل ہم عشق است و از ذوق نگاه بیگانه نیست، لیکن این بیچاره را آن جرت رندانه نیست.
اقبال کہتا ہے کہ یہ کیا جھگڑے کرتے ہو کہ عقل بالا ہے یا عشق بالا ہے، دونوں ایک ہیں، عقل ہم عشق است، عقل بھی عشق ہے، وہ خاصیتیں جو عشق رکھتا ہے عقل کو میسر ہے، وہ از ذوق نگاہ بیگانہ نیست، آنکھ کی اب ذوق نگاہ کو میرے خیال میں بنوی صاحب اس کی تشریح کرے تو اچھا ہے۔ آپ کریے۔ ذوق نظر یہ وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تو یہ ایک نظر میں ایک قوت ہے کہ جو دنیا آدمی کی بدل دیتی ہے، یہ نظر کو نگاہ کو یہ قوت حاصل ہے۔ تو کہتا ہے کہ عقل بھی عشق کی طرح اس نگاہ کی تاثیر سے واقف ہے، جانتا ہے، لیکن عقل کی بےچارگی کہاں ہے کہ اس میں جرت رندانہ نہیں ہے، بس عقل کہتا ہے کہ اب یہ کروں تو یہ کیا کہے گا، یہ کروں، چھلانگ نہیں لگا سکتا، بالکل۔ لیکن عشق میں وہ جرت ہے کہ جو آ گیا تو وہ پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں یہ کروں تو یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، بالکل میدان میں چھلانگ لگائے گا۔ یہ عشق کو یہ خاصیت حاصل ہے، وگرنہ اقبال کہتا ہے کہ اتنا فرق نہیں ہے عقل اور عشق میں، بس عقل کی بےچارگی کہاں ہے کہ وہ اس میں جرت رندانہ نہیں ہے۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اوہ اے دل، جان کا دیا ہے سو کچھ ہی زیاں نہیں۔ ایک دم مقرر، اے دل، اے دل تمام نفع ہے ہاں، سودائے عشق میں، سودائے عشق میں، ایک جان کا دیا ہے سو کچھ ہی زیاں نہیں، ایک جان کا زیاں ہے سو کچھ ہی زیاں نہیں۔ کچھ ہی زیاں نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے منی صاحب، بڑا آتش نمی عشق، عقل ہے محو تماشائی لبی بام علی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ منی صاحب، قدم مبارک۔ باشد، باشد کی معنی ہو سکتا ہے، میں بھی، باشد کہ خود بے رحمت، کہ وہ خود رحم فرما کر، یاد آورند ہمارا، مجھے یاد کرے۔ اب میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، دوست یاد ہی نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں کہ باشد ہو سکتا ہے کہ خود بے رحمت، کہ خود رحم فرما کر، یاد آورند ہمارا، مجھے یاد کرے، ورنہ کدام قاصد، کدام وچ ون، کون سا، ورنہ کدام قاصد میسنجر پیغام ما گزارت، میرا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ قاصد جو ہیں اکثر اردو شاعری میں بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ شعراء ہیں ان کے رکیبوں میں سے ایک رکیب یہ قاصد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو کہتا ہے کہ باشد، لیکن یہ امید رکھتا ہے کہ خود برحمت، کہ اپنی رحم سے رحم فرما کر مجھے یاد کرے، میرا یار مجھے یاد کرے، وگرنہ ان قاصدوں کے پیام کے آنے لے جانے سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ وہ خود مجھ پر رحم فرما کر مجھے یاد کر لیں گے۔ کوئی کچھ کہتا ہے اس میں؟ سر یہ مارا اور مارا کیا فرق ہے اس میں؟ ذرا وضاحت کریں۔ یہ مارا جو ہے نا، یہ ماں کے لیے ہے جمع ہمیں، اور وہ مرا جو ہے نا وہ من راہ مرا، وہ واحد کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ مارا کا ترجمہ ہوگا ہمیں، موجود ہمیں۔ بس یہی بھی ہے جو شاعری کی زبان میں میرا خیال ہے ذاتی یہ ہے کہ یہ گرامر کی یہ بلیاں اور وہ، اور دوسری وہی بات کل میں کہہ رہا تھا کہ یجوز لشاعر ما لا یجوز لغیر، جائز ہے شاعر کے لیے یہ بھی مارا میرے لیے، ہمارے، ہم کو، ہم کو، ہمیں، میرے لیے مارا ہمیں ہے، لیکن اب دیکھو نا وہی بات ہے کہ یجوز لشاعر، شاعر کے لیے جائز ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے، مرا کی جگہ وہ مارا لایا ہے تو ٹھیک ہے۔ کبھی جمع کا ہوا کہ شاید جمع کا اپنا مطلب ہوتا ہے، ایک بال مطلب بال ہے جمع کا۔ محبوب کو بھی وہ عزت سے جمع لاتا ہے، لیکن یاد آورن یعنی ایشان یاد آورن، وہ یاد کرے ہمیں، واحد نہیں ہے، محبوب کے لیے بھی جمع ہے۔ پانچواں شعر، ہم 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 عارفان عاشق دانند حال مارا، ہم عارفان عاشق دانند دا خیرہ کا ٹول رکھے اور رکی کا، ہم عارفان عاشق دانند حال مسکی، گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارت، نالد نالا و فریاد کرنا، بزارت زاری کرے، عارفان عاشق وہ عارف جو خود عاشق ہوں، حال مسکین بیچارے کا حال، یعنی مجھ بیچارے کا حال، بیچارے کا حال، ہم عارفان عاشق دانند حال مسکین، مجھ مسکین، مجھ بیچارے کا حال اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عاشق جو عارف بھی ہے۔ اب عاشق کی آپ سب جانتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک عاشق مجازی ہے، کسی صورت کا عاشق، اور ایک حقیقی خدا کا عاشق ہے، تو دونوں عاشق، ہم
عارفان عاشق، وہ جو عاشق ہیں عارف، دانند حال مسکین، وہی میرا حال جانتے ہیں۔ عارف وہ کا شخص جو کہ خدا کو پہچان رکھتا ہو، من عرف ربہ، جس نے اپنا رب پہچانا۔ دانند حال مسکین، وہ مجھ بیچارے کا حال جانتا ہے۔ کب گر عارفی بے نالت، اگر ایک عارف خدا کے حضور نالہ و فریاد کرتا ہے، یا اللہ یا خدایا میرا یہ کام کرے، تو یہ کون جانتا ہے؟ خود ایک جو عارف شخص ہے وہ اس کو جانے گا۔ یا عاشقی بزارت، یا ایک عاشق نالہ و فریاد کرے اپنے معشوق کے ہاں کہ رخ دکھا دو، یہ کرو وہ، یہ عاشق کی فریاد ہے۔ یہ جو بھی فریاد ہے عاشق حقیقی کا یا عاشق مجازی کا، یہ عام شخص اس کو جان نہیں سکتا، صرف عارف شخص ہی اس کو جانے گا۔ سمجھ گئے؟ کلیئر ہے؟ اگلا شعر، زہرم چو نوش دارو، زہرم چو نوش دارو، از دست یار شیرین، بر دل خوش است نوشم، بی او نمی گوارد۔ زہرم چونوش دارو، زہر بھی ہو تو دوست کے ہاتھوں، یار کے ہاتھوں میرے لیے اچھا ہے، یعنی مجھے اگر یار کے ہاتھوں، دوست کے ہاتھوں زہر بھی ملے تو وہ مجھے گوارا ہے، وہ میں پی لوں گا۔ میرے لیے وہ نوش دارو، اب نوش دارو کے معنی تریاک، یعنی اگر میرے دوست کے ہاتھوں مجھے زہر بھی ملے تو وہ میرے بدن میں موجود زہر کا علاج ہے، تریاک ہے، وہ زہر کو کھینچ کر خارج کرے گا، وہ مجھے گوارا ہے۔ تریاک کی طرح، بر دل خوش است، وہ میرے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ نوش جو ہے، نوش کے معنی شہد، میم یہاں میرے لیے اس کے بغیر شہد بھی ہو وہ مجھے گوارا نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ زہر ہو میرے دوست کے ہاتھوں ہو تو وہ میرے لیے تریاک ہے، خوشی سے اس کو پی لوں گا، خوش ہے وہ میری۔ شہد ہو یار کے بغیر ہو وہ مجھے نہیں چاہیے،
کلیئر ہے؟ زہر زہر زہرم، دیکھو زہر میرے لیے، یہاں پر زہر زہر ہے میرے لیے، میرے لیے مجھے اگر زہر دیا جائے تو اپنے یار کے ہاتھوں وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ تریاک ہو، وہ مجھے چاہیے۔ یار کے بغیر مجھے شہد بھی مل جائے مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ یوش بھی نہیں بولتے تو یوش ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر نوش اصل، اصل یعنی شہد۔ شے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا شعر ہے؟ پائی کہ بر نیاید روزی بسنگ عشقی، پائی وہ پاؤں، وہ پاؤں کہ بر نیاید جو نہ لگے روزی ایک دن بسنگ عشق کی، عشق کے پتھر پر، گوئیم ہم کہتے ہیں جان ندارت، اس میں جان ہی نہیں۔ اس لیے کسی کو دل نہیں دیتا۔ پائی کہ برن آید روزی بسنگ عشق کی، وہ پاؤں جب جو کسی عشق کے پتھر سے ٹکر نہیں کھاتا۔ مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو زندگی میں عشق اختیار نہیں کرتا، کوئی معشوق نہیں لیتا، تو ہم کہتے ہیں کہ جان نہیں در، اس میں کوئی جان ہے ہی نہیں، یہ عاشق نہیں ہے تو یہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ تا دل نمی سفارت، اس لیے تو دوسروں کو دل نہیں دیتا۔
مشغول مصروف. عشق جانان دوست کے عشق میں، گر عاشقی صادق، اگر سچا عاشق ہو. مشغول عشق جانان گر عاشقی صادق، اگر اپنے یار اپنے دوست کے عشق میں مصروف ہے ایک سچا عاشق. اگر عاشق سچا ہے اور وہ اپنے دوست کے عشق میں مصروف ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ در روز تیر باران، جس دن تیر برس رہے ہوں. باید کے سر نخارت، چاہیے کہ وہ اپنے سر کو نہ کھجلائے. یعنی اگر ایک عاشق سچا عاشق ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے عشق میں مصروف رہے، ہر حالت میں اپنے عشق کے ساتھ لگا رہے، حتیٰ اگر ایک ایسا دن بھی ہو جس میں تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حتیٰ سر کو بھی نہ کھجلائے، بس اپنے عشق کے ساتھ لگا رہے. جس حال میں بھی ہو اپنے دوست کے یاد میں اور اس کے عشق میں لگا رہے. بحاصل است یارا اوقات زندگانی الا دمی کی یاری و ہمدمی برار. سے یہ سادہ ہے. بے حاصل یعنی بے فائدہ، بے حاصل بے فائدہ، است یارا اے میرے دوست، بے فائدہ ہے اوقات زندگانی، زندگی کے اوقات بے فائدہ ہیں. اوقات زندگانی جو زندگی گزر رہی ہے یہ بے فائدہ ہے. کب؟ الا مگر یہ کہ دمی وہ لہجہ، الا دمی کی یاری، باہم دمی دوست کے ساتھ گزرے. یعنی بغیر دوست کے زندگی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بے حاصل ہے. ساری زندگی اگر آپ دوست کے ساتھ لہجہ کوئی نہ گزرے تو وہ فضول ہے، مگر وہ لہجہ جو دوست کے ساتھ گزرے وہی ایک لہجہ کام کا ہے جو دوست کے ساتھ گزرے، وگرنہ ساری زندگی فضول ہے. میرے خیال میں سادہ ہے اور آپ سمجھ گئے.
دانی دانی یہ سوال ہے یہاں کہ جانتا ہے دانی تو پوئے پہ جانتا ہے چرا نشیند کیوں بیٹھا ہے سادی بکنج خلوت تنہائی کنج تنہائی میں گوشے تنہائی میں کیا تو جانتا ہے کہ سادی کیوں گوشے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے باہر نہیں نکل رہا ہے اس لیے کہ کز کے از دست خوبرویان خوبصورت لوگوں کے ہاتھ بیرون شدن نیارد باہر جا نہیں سکتا کیا تو جانتا ہے کہ سادی کیوں گھر کے کنج خلوت میں بیٹھا تنہائی اختیار کیے ہوئے ہے اس لیے کہ خوبصورت لوگوں کے ہاتھ وہ باہر جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر باہر جائے اور خوبصورت لوگوں کو دیکھے تو اس پر عاشق ہو جائے گا اور وہ اس کا سادی کا دل لے اڑے گا عاشق ہو جائے گا اس کا اس لیے سادی باہر نہیں جاتا کہ ڈرتا ہے کہ باہر جاؤں تو خوبصورت لوگ میرے دل کو اغوا کر کے لے جائیں گے سوال ہے کوئی سوال ہے اگر تو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہ سوالات جب سن لیں اس کے بعد بھی فیڈ بیک میں آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں جن کا جواب آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا آپ کی توجہ اور دلچسپی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے خدا حافظ